کا یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ سلسلہ جس کا گویا یہ کہا جائے کہ کافی انتظار مدنی چینل کے ناظرین کو رہتا ہے، کالز پر، فیڈ بیک پر، میسیجز پر یہ سوال بار بار کیا جاتا رہا کہ اب ذہنی آزمائش سیزن 7 کب آئے گا۔ الحمدللہ مدنی چینل کی مجلس نے طے کیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 7 کو شروع کیا جائے۔ تو آج انشاءاللہ اس سلسلے کی قرآن دازی ہونے جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ قرآن دازی کس چیز کی ہو رہی ہے۔ دراصل اس بار ہم نے ذہنی آزمائش سیزن 7 میں کچھ نیا یہ کیا ہے کہ 7 ٹیمز، جی ہاں 7 معاف کیجیے گا، سیزن 7 ہے اور 24 ٹیمز جو ہیں ہم نے اس سلسلے میں شامل کی ہیں، ڈبل 12، اور اس میں 13 شہروں سے انشاءاللہ اسلامی بھائی ہمیں جوائن کریں گے، اور ان 13 شہروں کے اسلامی بھائیوں کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا۔ 2 گروپس بننے جا رہے ہیں، یہ 2 آپ بڑے بڑے باؤل کہہ لیں، پیالے کہہ لیں، موجود ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ ابھی قرآن دازی ہونی ہے، اور آج یہ طے ہوگا کہ کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے اور کون سے گروپ میں کون سی ٹیمز ہوں گی۔ تو انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے۔ ہم آج آپ کو پچھلے سلسلوں کے کچھ مناظر بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ کب ہوگا یہ بھی بتائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ہم سے خوب جی بھر کر بات کریں۔ اسکرین پر نمبرز آپ دیکھیں گے، ان نمبرز پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور ان نمبرز پر میں چاہتا ہوں آج ذہنی آزمائش کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ ہمیں بتائیے، اور ذہنی آزمائش میں آپ چاہتے کیا ہیں، کون کون سے سلسلے ہونے چاہیے، کس طرح کے سلسلے ہونے چاہیے، اور اس میں کیسے سیگمنٹس ہونے چاہیے۔ مجھے آج آپ کے مشورے درکار ہیں۔ ہماری مجلس سیزن 7 کی منتظر ہے آج، وہ آپ سے سننا چاہتی ہے کہ آپ اس سلسلوں کے اندر کون سے سیگمنٹس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بار یہ بھی یاد رہے کہ ہم نے یہ بھی شرط نہیں رکھی ہے کہ فقط دعوت اسلامی کہ منسلک اسلامی بھائی ہی ہوں، با امامہ اسلامی بھائی ہی ہوں، بلکہ اس بار ہم نے ذہنی آزمائش سیزن 7 کے دروازے کو تھوڑا سا بڑا کھولا ہے کہ اس میں تمام عاشقان رسول کو اجازت ہے، مگر چونکہ شہر وائز ٹیم بن رہی ہے، سٹی وائز ٹیم بن رہی ہے، تو اگر ذہنی آزمائش سیزن 7 میں آپ نے داخلہ لینا ہے یا حصہ لینا ہے تو آپ اپنے شہر کے ذمہ داران سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آج انشاءاللہ آپ ان شہروں کے نام سن لیں گے۔ ویسے تو ٹیم آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ جا کر بات کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی قابلیت دیکھ کر، آپ کا شوق دیکھ کر آپ کے ذمہ داران آپ کو بھی ٹیم میں شامل کر لیں۔ تو آج انشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 7 کی چونکہ قرآن دازی ہے، آئیے پہلے تلاوت قرآن اور پھر نعت شریف ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن دازی کی طرف چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے پچھلے سیزنز کے کچھ سیگمنٹس بھی۔ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے مشوروں سے ہمیں نوازیے، اپنے تاثرات سے نوازیے۔ آج دل یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز دی جائیں۔ ایک سوال یہ بھی بڑا گردش کرتا رہا، میسیجز آتے رہے کہ کیا ذہنی آزمائش دوپہر 3 بجے ہی ہوا کرے گا؟ ایسا نہیں ہے، کب ہوگا، اس کے ٹائمنگز کیا ہوں گے، اس کے کون کون سے دن یہ سلسلہ ہوگا، سب آپ کو بتاتے ہیں، مگر آئیے پہلے تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے ساتھ آج اسلام میں موجود ہیں جن کو آپ ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں ایز اے پارٹیسپنٹ بھی دیکھ چکے ہیں اور خدمت کرتے ہوئے بھی دیکھ چکے ہیں، اور بڑا انوکھا ان کے ساتھ لاسٹ ان کے تاثرات بھی لیں گے کہ سیزن 6 کے اندر انہوں نے حصہ لیا تھا مدنی چینل کی غالباً مجلس کی طرف سے، اور مدنی چینل کی مجلس تو پیچھے رہ گئی، لیکن جب سلسلہ فائنل ہوا اور قرآن دازی ہوئی کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان میں کسی کو ایک کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے، تو ماشاءاللہ ہمارے یوسف باپو کا ٹکٹ نکلا، اور ایک بار پہلے بھی ذہنی آزمائش کے مدنی قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ جا چکے ہیں، اور اس بار کچھ دنوں کے بعد پھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کو بار بار حاضری عطا فرمائے، سفر قبول فرمائے۔ کچھ اشعار نعت شریف کے آئیے ان سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ لو آیا کہ اب آیا جیدہ کا ساحل لو آیا کہ اب آیا جیدہ کا ساحل لبائے غم کام کا ابائے غم کا چلیں گے مدینہ ابائے غم کا چلیں گے مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف میں مکے میں جا کر کروں گا طواف نصیبہ بے زم نصیبہ بے زم مجھے ہوگا پینا نصیبہ بے زم مجھے ہوگا پینا خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ سبحان اللہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ الحمدللہ ذہنی آزمائش کے سلسلے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کا ایک ذریعہ بن جایا کرتے ہیں مجھے امید بھی ہے اور میری معلومات میں بھی ہے کہ اس میں ذہنی آزمائش سیزن 7 میں کئی طلبہ ایسے ہیں یا کئی شرکاء ایسے ہیں جو اس نیت سے اس پروگرام میں اس سلسلے میں اس مقابلے میں شامل ہوتے ہیں کہ چلیں اس بہانے مدینہ شریف پہنچ جائیں اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ کئی یعنی مجھے یاد ہے کہ ذہنی آزمائش غالباً سیزن 5 تھا باپو جس میں 39 ٹکٹوں کا فائنل میں اعلان ہوا 39 ٹکٹوں کا اعلان ہوا اتنی ٹکٹس اسلامی بھائیوں نے عمرے کی اور ہمیں بھیجی اور ماشاءاللہ کئی اسلام میں پہنچے پورے قافلے مدنی قافلے گویا بن گئے اور اب بھی انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ایک مدنی قافلہ سوئے حرم جا رہا ہے جس میں کئی اسلامی بھائی وہ ہیں جو ذہنی آزمائش سلسلے سے کسی طرح منسلک رہے اور بہت شوق ہے بہت ذوق ہے
اکثر ان میں وہ ہیں جو شاید زندگی میں پہلی بار مدینہ منورہ دیکھیں گے، مکہ مکرمہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کریم ان اسلامی بھائیوں کو بھی شاد و آباد رکھے جو ہمیں اس طرح کی اسپانسرشپ دیتے ہیں، ہمیں ٹکٹس دیتے ہیں، انعامات کے لیے رقم دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ذہنی آزمائش ہو یا دعوت اسلامی کا کوئی بھی سلسلہ ہو، جو انعامات تقسیم ہوتے ہیں، بکس تقسیم ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز اگر تقسیم ہوتی ہے، تحفے میں عمرے کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، تو اس میں دعوت اسلامی کے عطیات کی رقم استعمال نہیں کی جاتی۔ اچھا عبدالحبیب بھائی، آپ کا جو ہے وہ مدینہ شریف کا سفر تو رہتا ہے، لیکن ایسے نئے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے فرسٹ ٹائم مدینہ پاک کی حاضری دینی ہوتی ہے، ان کے ساتھ سفر کرنے کا کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ بہت بہت شاندار بات آپ نے کی، اور سچی بات یہ ہے، مجھے جو ہے نا ایک بار ایک صاحب نے یہ بات کہی تھی، اور مجھے وہ مدینہ شریف میں کسی نے کہی تھی، اور اس وقت مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے بعد جو کیونکہ وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو میں نے کہا آپ دعا کریں، آپ مدینہ پاک میں ہیں؟ کہ دیکھیں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ مہمان ہیں، مہمان کو جو ہے نا میزبان زیادہ نوازتا ہے، اور جس کی خاص طور پہ پہلی حاضری ہو نا وہ اچھا اس کی ذوق کا یاد جی اصل وجہ بھی یہ ہوتی کہ ایک تو وہ مہمان ہے، دوسرے اس نے اتنے ارمان رکھے ہوتے ہیں، کیسے ہوگا گنبد خضرا، کیسا ہوگا کعبہ مشرفہ۔ تو الحمدللہ میری تو لالچ ہوتی ہے، سچی بات ہے کہ جب اس طرح حاضری ہو تو کچھ ایسے اسلامی بھائی ضرور ساتھ ہوں کہ جنہوں نے زندگی میں آج پہلی بار گنبد خضرا کو دیکھنا ہے، آج پہلی بار انہوں نے کعبے کی زیارت کرنی ہے، ان کے پیچھے بندہ کھڑا ہو جائے، یا اللہ ان کے صدقے، ان کے ذوق کے صدقے ہماری حاضری بھی قبول ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ بڑی دقت ہوتی ہے اسلامی بھائیوں میں، خاص طور پہ جو پچھلی بار باپو بھی ساتھ تھے، کمال تھا وہ، تو ایسا مجھے بھولتا نہیں ہے، اتنی ماشاءاللہ بار جانا ہوا ہے، لیکن جو کعبے شریف کے سامنے جب حاضری ہوئی تھی، اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ ایسے تھے اسلامی بھائی جو گونگے بہرے اسلامی بھائی، ان کی آواز ہی نہیں نکلتی تھی، ان کے وجد کا عالم ہی کچھ اللہ غنی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے تو ایسا ہوا کہ وہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، وہ بول نہیں پاتے تھے، تو جب کعبے شریف کو انہوں نے دیکھا نا، تو وہ اچھا جب جو سنتا نہیں ہے نا، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کتنی آواز میں بول رہا ہوں، جی اس کو تو آواز ہی نہیں آ رہی نا، اس نے جو چیخیں مارنا شروع کی نا، اچھا اس کو نہیں پتا تھا کہ میری چیخیں کوئی سن رہا ہے، کیونکہ وہ تو سن ہی نہیں پا رہا تھا۔ اللہ غنی، لوگ جمع ہو گئے، اور جو اس بیچارے کا انداز تھا اس نے رلا دیا سب کو، پورے مدنی قافلے والے اس کو دیکھ کے ہی رو پڑے، وہ کعبہ دیکھے اور اپنی وہ گونگی زبان سے، جس کو آپ کیا کہیں، وہ چیخی مار رہا ہے، اور اللہ اللہ اللہ، وہ منظر دیکھا ہے مدنی چینل کے ناظرین نے۔ تو بہرحال الحمدللہ واقعی یہ آپ بھی کوشش کیجیے، اللہ کریم آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے، لیکن واقعی اگر عشق رسول رکھنے والے ایسے عاشقان رسول آپ کے ساتھ ہوں جن کی پہلی حاضری ہو، تو ان کے ساتھ سفر کیجیے، ان کے آنسو دیکھ کر آپ کے آنسو بہہ نکلیں گے، ان کی تڑپ دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو بھی تڑپ نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر انشاءاللہ ایک اور بڑی خوبصورت بات کہہ کر ہم انشاءاللہ قرآن دازی کی طرف چلتے ہیں کہ کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر جو دعا قبول ہوتی ہے، جی جی بے شک قبول ہوتی ہے اور مانگنی چاہیے، لیکن بڑی خوبصورت بات بزرگوں نے کتابوں میں لکھی کہ جو کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر جو دعا قبول ہوتی ہے نا، اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ مقام بھی بڑا مبارک ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں جا کر دل کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، انسان کے اوپر جو ہیبت، جو رقت کے اندر سوچنے لگ جاتا ہے میں آ کدھر گیا، اس کی کیفیت ہی نرالی، ڈیفینیٹلی۔ تو دعا کی قبولیت میں کیفیت کا بہت تعلق ہے، آپ کی کیفیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہے، آپ کے دل میں رقت ہے، تو وہ دعا کی قبولیت کے سبب میں سے ایک سبب ہے۔ تو بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جو کیفیت تمہاری کعبہ دیکھتے وقت ہو جاتی ہے نا، وہ کیفیت یہاں بھی پیدا کر لو، دعا قبول ہو جائے گی۔ یعنی اگر دعا قبول ہونے میں اگر یہاں بھی تمہاری وہ کیفیت کبھی زندگی میں پیدا ہو گئی تو یہاں بھی دعا قبول ہونی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں بار بار حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے، ماشاءاللہ لسٹ آ گئی ہے، یہ ان شہروں کی لسٹ ہے ماشاءاللہ کہ جو شہر کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ 13 شہر ہیں، یاد رہے آج ذہنی آزمائش سیزن 7 جو ہے وہ 13 سٹیز کے درمیان ہوگا، اور اس میں 2 گروپس بنائے جا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا آپ غور سے سنتے جائیں گے۔ پہلا جو شہر ہوگا یہ ہمارا شہر ہوگا باب المدینہ کراچی۔ باب المدینہ کراچی کی 2 ٹیمز ہوں گی، اس کے بعد زمزم نگر حیدرآباد، یہ دونوں گروپس آپ دیکھ رہے ہیں، مکی اور بدری، اسکرین پر آپ دیکھتے چلے جائیے۔ اس کے بعد سخر مکی بدنی، پھر بھاولپور مکی مدنی، مدینہ الاولیاء ملتان مکی اور مدنی، یعنی ایک گروپ میں ایک ٹیم ہوگی، دوسرے گروپ میں دوسری ٹیم ہوگی۔ مرکز الاولیاء لاہور مکی مدنی، سردار آباد یعنی فیصل آباد، اس کی 2 ٹیمز ہوں گی مکی مدنی، ضیا کوٹ یعنی سیال کوٹ مکی مدنی، پھر چلیں گے خیبر پختونخوا، ماشاءاللہ پشاور سے بھی ہمیں ٹیم جوائن کر رہی ہے، پشاور کے اسلامی بھائی بھی ہوں گے، بلوچستان سے ڈیرہ اللہ یار، ماشاءاللہ یہاں سے ہمارے اسلامی بھائی ہمیں جوائن کریں گے، یعنی گویا یہ بلوچستان کو پورے پاکستان کو مطلب اس بار جو ہے الحمدللہ آپ نے کوشش کیا ہے کہ پاکستان کے مختلف خطوں کو لیا جائے۔ گلزار طیبہ سرگودا سے
یہاں سے ایک ٹیم، 2 ٹیمز ہوں گی انشاءاللہ. میرپور کشمیر سے بھی انشاءاللہ 2 ٹیمز ہوں گی، مکی اور مدنی. اسلام آباد سے ماشاءاللہ پاکستان کے دارالحکومت سے 2 ٹیمز ہوں گی، مکی مدنی. تو گویا یہ ڈبل 12 ٹیم ہے. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، گروپ اے اور گروپ بی 12 ٹیمز ہوں گی اور 2 گروپس ہوں گے. اب ان گروپ کے درمیان مقابلے کس طرح ہوں گے، آئیے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں. یاد رہے کہ ہمارے گروپس میں 12 ٹیمز ہیں. مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنتے جائیے. 12 ٹیمز کے درمیان مقابلے ہوں گے اور یہ 6 مقابلے ہوں گے. آج یہ طے ہو جائے گا کس کا کس سے مقابلہ ہے. مکی اور مدنی بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو جو ہے آپ ڈیوائیڈ کر دیا. اب 12 ٹیمز پہلے گروپ اے کے سارے مقابلے، مکی کے سارے مقابلے ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ جو گروپ مکی ہے اس کے سارے مقابلے اس طرح ہوں گے کہ 12 میں سے 6 ٹیمز نکلیں گی مقابلہ کر کے، 6 میں سے 3 نکل آئیں گی. اچھا، اب جو 6 ٹیمز پیچھے رہ گئی تھی ان 6 کے مقابلے کر کے ہم 2 ٹیمز مزید سلیکٹ کریں گے. یعنی کسی کو بھی ایک ہار کے بعد ہم باہر نہیں کر دیں گے، ایک موقع اور ملے گا. تو کل 4 ٹیمیں کوارٹر فائنل کے لیے ٹیم مکی، گروپ مکی سے کوالیفائی کر دیں گی. اور پھر اسی طرح مدنی کے مقابلے شروع ہوں گے. 12 میں سے 4 ٹیمیں وہاں سے کوالیفائی کریں گی. پھر ان 8 ٹیموں کے درمیان جو ہے وہ کوارٹر فائنل، پھر سیمی فائنل اور پھر فائنل ہوگا. یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ایک موقع ایسا بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے آ جائے ہمارے مقابلے میں، کہ ایک ہی شہر کی 2 ٹیمیں آمنے سامنے آ جائیں. ایک بار ہوا تھا ذہنی آزمائش سیزن 4 میں غالباً، جب سردار آباد کی دونوں ٹیمیں جو ہیں سیمی فائنل میں آمنے سامنے آ گئی تھی اور وہ ذہنی آزمائش بھی سردار آباد نے جیتا تھا، لیکن وہ دونوں ٹیمیں کمال کی تھی مگر سیمی فائنل میں ٹکراؤ ہو گیا تھا. تو اس بار دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوگا یا نہیں. تو اب یہ 12 ٹیمز ہیں. اس سے پہلے کہ قرآن اندازی کریں، میں نے جیسے کہ کہا کہ ہمیں آپ کی کالز بھی سننی ہیں، آپ کے مشورے بھی درکار ہیں. خوب کالز کیجئے. آج ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے مشوروں سے بھی نوازیں. لیکن آئیے پہلے پچھلے ذہنی آزمائش سیزن کا ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں کہ ذہنی آزمائش، ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین ہو جن کو پتہ ہی نہ ہو، آج پہلی بار ہمیں جوائن کیا ہو. تو آپ دیکھیں کہ یہ ذہنی آزمائش ہوتا کیا ہے، اس میں کیا کچھ سکھایا جاتا ہے، کتنا کچھ علم دین ملتا ہے. ایک آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی، گھر بیٹھے آپ کو پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ہر سوال کے جواب میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. شروع کرتے ہیں سلسلہ جواب دیجئے سوال کا. یہ بتائیے میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا. جواب بالکل درست ہے. جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو جنات کیا کہہ رہے تھے؟ جنات کہہ رہے تھے کہ فقیر چلا گیا، اب اس کے بعد کوئی فقیر نہیں آئے گا، لہٰذا ان کے پیروکار بنو اور ان کے جانشین رہو. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. نگران شورا نے کسی 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ دونوں مدینہ ہے. مدنی قافلہ، مدنی انعامات. مدنی قافلہ، مدنی انعام. جواب بالکل درست ہے. قیامت کے دن کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اللہ. جواب غلط ہو گیا. جی مدنی چینل کے ناظرین، سیزن 7 کی آمد ہے. پہلے یہ بتا دوں کہ سیزن 7 شروع کب سے ہوگا. یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں ہوگا. آج چونکہ قرآن دازی ہے مگر سیزن 7 شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ عز و جل 2 فروری سے. جی ہاں، 2 فروری بروز غالباً منگل ہے، مجھے ذرا کنفرم کیجئے گا. 2 فروری سے ذہنی آزمائش سیزن 7 شروع ہونے جا رہا ہے اور ہمارا یہ سلسلہ منگل، بدھ اور جمعرات 3 راتوں کو ہوگا. ہر ہفتے ہم صرف 3 سلسلے کریں گے اور اس میں رات 10 بجے یہ سلسلہ ہوگا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ذہنی آزمائش سیزن 7 2 فروری سے سٹارٹ ہو رہا ہے، منگل، بدھ اور جمعرات، اور رات پاکستان کے وقت کے مطابق 10 بجے سلسلہ شروع ہوا کرے گا. اور انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا تو 2 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. گروپ وائز یہ مقابلے ہوتے رہیں گے اور مقابلے کس طرح ہوں گے یہ ہم آپ کو ابھی اچھا عبدالربی بھائی، پچھلے سیزنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف مجالس کو جو ہے وہ اس میں ہم نے مواقع دیے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان یہ مقابلے کروائے جاتے ہیں. اس بار کیا سلسلہ ہے؟ کن لوگوں کو شامل اس سلسلہ کیا ہے؟ ہم نے شروع میں جس طرح اعلان کیا کہ پہلے تو ہم دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو، یہ دعوت اسلامی کی مجالس کے اسلامی بھائیوں کو ہم نے لیا. ایک بار ایسا بھی کیا کہ جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے درمیان مقابلے کروائے. اس بار ہم نے تھوڑا سا دروازہ اپنا اور اوپن کیا ہے اور ناظرین کو بھی دعوت دی ہے کہ ان شہروں سے یا ان کے اطراف سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی چاہیں تو ہمارے وہاں کے ذمہ داران سے ہمارا ایک ای میل ایڈریس بھی چلا دیجیے گا فیڈ بیک کا.
इस पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, मगर टाइम थोड़ा है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट टीम सेलेक्ट करनी है। लेकिन इस बार हमने कोशिश की है कि दावत इस्लामी के जिम्मेदारान जामियतुल मदीना के तलबा के साथ साथ अगर मुमकिन हुआ तो हम स्कूल कॉलेजेस के तलबा और प्रोफेशनल लोग भी, बल्कि ताजरान भी आना चाहें, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाले आशिकाने रसूल होंगे तो उन सबको हम इंशाल्लाह इस सिलसिले में दावत देते हैं, मरहबा कहते हैं। आप जिस शहर से ताल्लुक रखते हैं और अपना अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो सीट्स तो यकीनन बहुत थोड़ी हैं, लेकिन आपकी काबिलियत देखकर, आपका ज़ौक़ देखकर हो सकता है कि आपको शामिल कर लिया जाए। बहरहाल शुरू करते हैं हम ज़हनी आजमाइश मक्की से शुरू करें। जी जनाब, ये मक्की है। चलें, पहला मुकाबला ज़हनी आजमाइश सीजन 7 का किन का किसके दरमियान होगा, आइए देखते हैं। ज़हनी आजमाइश सीजन 7 स्टार्ट होगा जिन दो टीमों के दरमियान। सुभान अल्लाह, पहली टीम ही बहुत दूर से हमारी मेहमान बनेगी। यूं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का एक कोना है। मीरपुर कश्मीर मक्की का मुकाबला होगा जमजम नगर हैदराबाद मक्की से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ज़हनी आजमाइश का गोया इफ्तिताह कहें, स्टार्ट कहें, जो दो टीम्स करेंगी वो मीरपुर कश्मीर मक्की और जमजम नगर हैदराबाद मक्की से। चले जनाब, तो इन दोनों का मुकाबला होने जा रहा है। जो पहला मुकाबला होगा, मदनी चैनल के नाजरीन, आज आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करनी है। आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अपने व्यूज दे सकते हैं, अपने मशवरे दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि उसको दिलचस्प बनाया जाए। आपके मशवरे होंगे, हो सकता है आपका मशवरा एक्सेप्ट कर लिया जाए। और ज़हनी आजमाइश, ये बताता चलूं कि बहुत प्यारे प्यारे सेगमेंट हमारी मजलिस से तैयार कर लिए हैं, मगर हम अकले कुल तो नहीं है ना। आपकी तरफ से अगर मशवरे मिल गए, हो सकता है उसको भी हम शामिल कर लें। तो बहरहाल अगले उसकी तरफ चलते हैं। मक्की जी, मक्की। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दो सेकंड मुकाबला जो होगा वो दो पड़ोसियों के दरमियान हो गया। जी हाँ, मरकजुल औलिया लाहौर, इनका मुकाबला होगा। मरकजुल औलिया लाहौर मक्की का मुकाबला होगा जिया कोट। ये जिया कोट हम कहते हैं सियालकोट को। ये मौलाना जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की निस्बत है माओ शहर को। ये दावत इस्लामी किस कदर खूबसूरती है कि वो जो है उन्होंने औलिया इकराम की निस्बत उसमें शामिल कर दी। सुभान अल्लाह। तो जिया कोट सियालकोट का मुकाबला होगा मरकजुल औलिया मक्की से। तो मक्की के दो मुकाबले सेट हो गए हैं। हमारी मजलिस भी इसे नोट करती जा रही होगी। चलते हैं तीसरे मुकाबले की तरफ। सुभान अल्लाह जी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मक्की का मुकाबला होगा भावलपुर मक्की से। याद रहे, सीजन 7 ज़हनी आजमाइश में जो तीसरा मुकाबला होने जाएगा, इस्लामाबाद मक्की बमुकाबला भावलपुर मक्की। तैयार हो जाएं वहां के इस्लामी भाई। उम्मीद है मुझे इन तमाम शहरों के इस्लामी भाई, खास तौर पर जो टीम्स आ रही हैं, वो जरूर हमें देख रहे होंगे और आज तैयारी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। इसमें बिलखुसूस मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इसमें शामिल होना चाहें, जिस तरीके से अब्दुल हबीब भाई ने बताया कि आप भी चाहें, आप अगर किसी स्टूडेंट के तालिब इल्म है, किसी जामिया के तालिब इल्म है, किसी दीगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, अगर आप चाहते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है, तो जरूर हमारे जिम्मेदारान से राब्ता कीजिए। आप भी इस सिलसिले में शामिल हो सकते हैं। फीडबैक पर आप ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, एक और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो नंबर चल रहा है। इसमें एक बात बताता चलूं कि इसमें जो है ना, काबिलियत कैसी चाहिएगी, यकीनन जहानत दरकार है, लेकिन हमारा टोटल ज़हनी आजमाइश जो है वो मजहबी सवालात के गिर्द होगा। बिल्कुल, ठीक है ना। जनरल नॉलेज कुछ होती है, लेकिन ज्यादा हमारी नीयत क्या है ये सिलसिला करने की, ये भी बताता चलूं कि दावत इस्लामी का मदनी चैनल चूंकि कुरान और सुन्नत की रोशनी घर घर पहुंचाने के लिए बना है, तो इस सिलसिले के जरिए भी नाजरीन की दिलचस्पी का सामान किया जाए और उनको सवाल जवाब के जरिए इल्म दीन पहुंचाया जाए। वो घर बैठे, हमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं, उम्मीद है कुछ कॉल्स भी आएंगी कि पिछले सिलसिलों से उन्होंने क्या कुछ सीखा और घर बैठे कितना इल्म दीन हासिल किया। जब वो बुक्स हमने देखी थी, 700-700 800-800 सवाल लिख लिए इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी बहनों ने, पूरे उन्होंने सिलसिले लिखे, और इस बार भी लिखने की आपको इजाजत होगी। आगे चलते हैं। गुलजार तैयबा मक्की का मुकाबला होगा हमारे शहर बाबुल मदीना कराची से। चलें जरा, बाबुल मदीना मक्की का मुकाबला गोया चौथा मुकाबला होगा, और ये होगा गुलजार तैयबा मक्की के साथ। 4 टीमें, 4 मुकाबले हो चुके हैं। चलते हैं 5वें मुकाबले की तरफ। जी, बलूचिस्तान वाले अब आए हैं मैदान में। बलूचिस्तान वाले हमारे डेरा अल्लाह यार, मेरा ख्याल है इस टीम का नाम बलूचिस्तान कर दिया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान को नुमाइंदगी करेगी इंशाल्लाह वो। तो बलूचिस्तान का मुकाबला सरदाराबाद फैसलाबाद मक्की। डेरा अल्लाह यार बलूचिस्तान के स्लैब में मुकाबला करेंगे सरदाराबाद फैसलाबाद मक्की से। मक्की ग्रुप के 5 जो है वो मुकाबले हो गए हैं, और अब आखिरी मुकाबला जो मक्की का होगा वो आपको बताते हैं, और ये मुकाबला होगा
सुभान अल्लाह। मदीनतुल औलिया मक्की बमुकाबला सखर मक्की। सुभान अल्लाह। मदीनतुल औलिया मुल्तान मक्की का मुकाबला होगा सखर वालों से। मदीनतुल औलिया मुल्तान मक्की का मुकाबला सखर मक्की। तो ये 6 सेगमेंट्स अल्लाह की मेहरबानी से 6 मुकाबले हो गए और ये ग्रुप्स यूं समझिए कि फाइनल होते जा रहे हैं। मक्की के मुकाबले हो गए, मदनी की तरफ चलना है। मगर आइए एक और मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं ज़ैनी आजमाइश के पिछले सिलसिलों का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरानदाजी के जरिए इंशाअल्लाह अपने नाजरीन तक भी बाय कोरियर बाय पोस्ट इंशाअल्लाह ये प्यारे प्यारे तोहफे उन तक पहुंचाए जाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ मौजूद इस्लामी भाइयों को भी शामिल किया जाए। जवाब देंगे आप इंशाअल्लाह? गिलाफ काबा है, इसमें रियाजुल जन्ना के कालीन का टुकड़ा है। इस जानमाज पर सजदा करने का भी क्या लुत्फ आएगा ना, कि जो मदीने शरीफ से आएंगे। माशाअल्लाह खूबसूरत इनामात लेते हुए। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, जैसा कि इसमें हमने देखा इस पैकेज में कि मदीने शरीफ के तबरुकात भी दिए जा रहे हैं, दीगर इनामात भी दिए जा रहे हैं, तो इस बार आपकी क्या नीयत है, क्या आप इनामात लेकर आ रहे हैं? देखिए हम तो गरीब लोग हैं इनामात तो माशाल्लाह इस्लामी भाई हमें जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं हमें देते हैं और खुशी खुशी देते हैं। ये भी बड़ी खूबसूरत बात ये है कि नॉर्मली दीगर चैनल्स में जो है ना स्पॉन्सर चाहते हैं कि उनका नाम भी लिया जाए, कोई टिकर भी चले, कोई किसकी तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है। आज तक 6 सीजन हो गए हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन को तो नहीं पता कि उम्र के टिकट कौन देता है या ये लाखों रुपए के जो माशाल्लाह किताबें तकसीम होती हैं, मदनी चेक्स तकसीम होते हैं, ये कितना इखलास है। अल्लाह उन लोगों को भी सलामत रखे। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम फाइनल जीतने वालों को तो इंशाअल्लाह मदीने शरीफ का टिकट पेश करेंगे। लेकिन इस बार एक और नियत है कि जिस तरह अभी आपने देखा कि हमने ये जो तबरुकात थे ना, ये हमने ईद ट्रांसमिशन में बांटे थे। अच्छा। जो ईद पहली बार हमने ट्राई किया था, ईद उल फितर की ट्रांसमिशन में हमने तकसीम किए थे और उसको माशाल्लाह बहुत पसंद किया था नाजरीन ने भी, यहाँ हाजरीन ने भी। मगर इस बार नियत ये है कि इंशाअल्लाह सीजन 7 ज़ैनी आजमाइश के हर सिलसिले में मदीने पाक के तबरुकात तकसीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा वो पिछली बार 31 दिसंबर जो था जी ज़ैनी आजमाइश जी, उसमें एक बहुत ही मुबारक पानी आप लेकर आए थे। जी जी, वो पानी तो अब जाहिर है कि थोड़े से में लेकर आया था, अब तो कंटेनर लाना पड़ेगा अगर इतने सारे लोगों को तकसीम। लेकिन इंशाअल्लाह लेकिन वो बड़ा यूनिक ही था, वो इस कदर खूबसूरत था कि मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ये देखा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के चश्मे का पानी था। तो इस बार इंशाअल्लाह नियत है कि मदीना मुनव्वरा से स्पेशल तहाइफ हम तबरुकात के तौर पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे और 2 फरवरी से होने वाले ज़ैनी आजमाइश में रोजाना ही अल्लाह ने चाहा न सिर्फ यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को जो मुकाबले में हिस्सा लेंगे, बल्कि यहाँ मौजूद मदनी चैनल के जो हाजरीन होंगे, नाजरीन तक शायद पहुँचाना मुश्किल हो जाए, लेकिन आप सबको दावत है कि आप रोजाना जो ये हफ्ते में 3 दिन सिलसिला होगा, आप बाबुल मदीना में हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं। मगर पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर सीट्स मिलेंगी, क्योंकि इतनी बड़ी जगह नहीं होगी कि अगर हज़ारों की तादाद में इस्लामी भाई आ जाएं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो उसमें भी आप अपना व्हाट्सएप करके फीडबैक पर ईमेल करके हमें बता दें कि आपने शिरकत करनी है और यहाँ कोशिश कीजिएगा कि 9 सवा 9 बजे तक आप पहुँच जाएं, ताकि चेकिंग वगैरह के मराइल से गुजरकर आप स्टूडियो में सिलसिला शुरू होने से पहले पहुँच जाएं। हर पीर मंगल और बुध इंशाअल्लाह 2 फरवरी से रात 10 बजे ये सिलसिला हुआ करेगा। आप फरमा रहे थे कि मदीने शरीफ के तबरुकात वगैरह तकसीम करेंगे, तो क्या इसमें ऑडियंस वगैरह को भी कोई ऑडियंस के लिए मदनी चेक तो रखते हैं, लेकिन वो वक्त आने पर बताएंगे कि हम ऑडियंस को दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पहले से वादा कर लेते हैं ना। हाँ, ज़ैनी आजमाइश तो होनी चाहिए ना। असल में ये तबरुकात अभी है नहीं हमारे पास, अभी इंशाल्लाह लाने हैं, तो अब कितनी क्वांटिटी में आते हैं ये भी देखना होगा। और फिर कुछ चीज़ें तरसील नहीं की जा सकती, बजरिया डाक भेजना वो आसान नहीं होता, तो हम इसको फाइनल नहीं से कह रहे अल्लाह खैर करेगा। आप यहीं आ जाइएगा इंशाल्लाह, मदनी मुज़ाकरा भी शिरकत कर लीजिएगा। कोई 3 दिन के मदनी काफिले की नीयत से फैज़ान मदीना पूरे पाकिस्तान भर के नाजरीन को ये दावत है कि दुनिया भर के नाजरीन को दावत है कि वो अच्छा सिर्फ ज़ैनी आजमाइश के लिए ना आए ना, वो 3 दिन मदनी काफिले की नीयत से आ जाएं, 12 दिन के मदनी कोर्स के लिए आ जाएं, ज़ैनी आजमाइश में रात को शिरकत करें और बाकी 23 जनवरी से इंशाल्लाह हमारा कोर्स हो रहा है, उसमें शिरकत कर लें तो साथ साथ आप ज़ैनी आजमाइश के मुकाबलों में भी शिरकत कर पाएंगे। चलिए जनाब, अब हम चलें मदनी कुरानदाजी की तरफ। मक्की के 6 मुकाबले किस किस के दरमियान होंगे, ये हो गए हैं। आइए मदनी के शुरू करते हैं। अब यूसुफ भाई आप निकाल के बताएं 2 पर्चियां। चले जनाब। जी मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबसे पहला मुकाबला जो टीम मदनी के दरमियान होने जा रहा है वो है मदीनतुल औलिया मदनी और जमजम नगर मदनी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन दोनों टीमों के दरमियान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुकाबला होगा और ये पहला मुकाबला होगा मदनी ग्रुप का। दोबारा रिपीट कर देता हूं, मदीनतुल औलिया मुल्तान मदनी और जमजम नगर हैदराबाद मदनी के दरमियान ये मुकाबला होगा। जी दूसरा मुकाबला, इसी तरह दूसरा मुकाबला जिन 2 टीमों के दरमियान इंशाअल्लाह होने जा रहा है वो है मरकजुल औलिया मदनी और गुलजार तैयबा मदनी सरगोदा।
गुलजार तैयबा दावत इस्लामी की इस्तिलाह में सरगोदा को कहा जाता है। तो गुलजार तैयबा मदनी के दरमियान मरकजुल औलिया मदनी, सुभान अल्लाह, लाहौर वही पड़ोस वाला सिलसिला करीब करीब यहाँ, थोड़ा सा दूर है, लेकिन मरकजुल औलिया मदनी और गुलजार तैयबा मदनी के दरमियान बिल्कुल ये दो मुकाबले रह गए। अब जो है वो इंशाल्लाह तीसरा मुकाबला अनाउंस किया जा रहा है। तीसरा मुकाबला जो होने जा रहा है टीम मदनी के दरमियान सरदाराबाद फैसलाबाद मदनी और इस्लामाबाद मदनी, इन दो टीमों के दरमियान इंशाल्लाह ये तीसरा मुकाबला होगा। ज़हनी आजमाइश मदनी ग्रुप के इस्लामी भाइयों का जो मुकाबला होगा सरदाराबाद फैसलाबाद मदनी ब मुकाबला हमारा इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, सरदाराबाद फैसलाबाद मदनी ब मुकाबला इस्लामाबाद मदनी के दरमियान होगा। जी अच्छा, अब जो मुकाबला होगा इंशाल्लाह मीरपुर कश्मीर मदनी और भावलपुर मदनी, ये दो टीमें इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे करेंगी। मीरपुर कश्मीर मदनी और भावलपुर मदनी के तलबा इस्लामी भाइयों के दरमियान, ज़हनी आजमाइश मदनी इस्लामी भाइयों के दरमियान जो मुकाबले होंगे वो उसके दरमियान होगा। जी अच्छा, फिर अगला जो मुकाबला होगा वो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल बाबुल मदीना कराची वालों का मुकाबला ज़ियाकोट सियालकोट के इस्लामी भाइयों के दरमियान होगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। बाबुल मदीना का पांचवा मुकाबला जी ज़ियाकोट और बाबुल मदीना के दरमियान। जी ये पेशावर रह गया। सखर का मुकाबला होगा, सखर मदनी का मुकाबला होगा पेशावर के साथ, माशाअल्लाह। सखर मदनी मुकाबला पेशावर, तो ये हमारे यूँ समझिए कि कुरानदाजी हो गई है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रक्चर क्या होगा थोड़ी देर बाद हो सकता है कि ग्राफ के जरिए भी आपको हमारी मजलिस समझा देगी कि टीम बक्की उसके मुकाबले किस तरह होंगे। 12 टीमें हैं, 12 के आपस में मुकाबले होंगे, 6 टीम सेलेक्ट हो जाएंगी, 6 में से 3 टीम सेलेक्ट होंगी, लेकिन नहीं माफ कीजिएगा 12 में से 6 सेलेक्ट होंगी और जो 6 पीछे रह गई हैं उनमें से 2 सेलेक्ट होंगी, तो ये 8 हो जाएंगी। 8 के मुकाबले होंगे और 4 सेलेक्ट होंगी और ये 4 क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह टीम मदनी का होगा कि 12 में से 6, पीछे 6 रह जाने वाली में से 2 सेलेक्ट करके 8 कर दी जाएंगी। 8 में से 4 सेलेक्ट होंगी और 4 आगे चली जाएंगी अगले मरहले के लिए जो क्वार्टर फाइनल मरहला होगा। और अब ये दोनों ग्रुप्स आपस में गोया यूं समझिए उनका फिर मुकाबला शुरू हो जाएगा। इसमें मेरा ख्याल है इसमें ये इसलिए शामिल किया गया है कि मक्की वालों का मुकाबला मक्की वालों के दरमियान इसलिए रखा गया है कि दोनों टीमें आमने सामने हत्तुल इम्कान ना होने पाए, फिर आखिर जाकर जो है वो अगर क्वार्टर फाइनल में या ये अगले उसमें ये आ जाते हैं, हो सकता है फिर आमने सामने हो जाए। जी कुछ फरमा रहे थे हमारे मजलिस के इस्लाम भाई। जी जी इसमें माशाल्लाह मैंने जिस तरह अर्ज किया कि दावत इस्लामी से अगर बाकायदा ताल्लुक नहीं भी है, मदनी हुलिया भी नहीं है, तो भी आप इस सिलसिले में हिस्सा ले सकते हैं। आशिकान रसूल के लिए सिलसिला है, आप रब्ता कीजिए, अपने कवाइफ देंगे, हम उसको चेक करेंगे, हमारी मजलिस चेक करेगी। आप अपने जिम्मेदारान से इन शहरों से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं है कि ज़ियाकोट का रहने वाला ही हो, ज़ियाकोट के अतराफ के इस्लामी भाई यानी उसकी सराउंडिंग के समझ ले नुमाइंदा टीम होगी जो ज़ियाकोट को कवर करेगी। इस्लामाबाद के अतराफ के जितने यूँ समझिए एरियाज़ हैं, गुज्जर खान हो गया, तो आगे रावलपिंडी भी इसमें शामिल है और करीब करीब के जो शहर हैं वो सारे शामिल हो सकते हैं, मरी के इस्लाम में भी शामिल हो सकते हैं। मैं पहले अर्ज कर देता हूं टीम्स ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो चुकी हैं, 1-2 जगह पर हो सकता है कुछ गुंजाइश बन जाए, लेकिन आपकी काबिलियत और आपका ज़ौक़ हो सकता है कि हमें मजबूर कर दे कि हम अच्छा ये भी हो सकता है। अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो जहन में आ रहा है कि इतनी वैकेंसी इतने इस्लाम में रब्ता करें कि उनके दरमियान बाराब्ता करके हमें फिर वहां कुरानदाजी वहां मुकाबला करना पड़े, कुरानदाजी करनी पड़े, तो ये किया जा सकता है। कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर इंशाल्लाह मजीद आगे चलते हैं। जी कॉल दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम मुंतहा रज़ा अत्तारिया है, मैं अत्तारवाला से अर्ज कर रही हूँ। ज़हनी आजमाइश सिलसिले में मेरा मशवरा है कि मदनी मुन्नों का ज़हनी आजमाइश सिलसिला शुरू किया जाए। मदनी मुन्नों का एक ही लाइव सिलसिला होता था, वो भी अब आपने इस्लामी भाइयों का सौंप दिया है, इसलिए मदनी मुन्नों का ज़हनी आजमाइश सिलसिला लाइव होना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी मुन्नियों का कह रही थी या मदनी मुन्नों का? मुन्नों का। दरअसल मदनी मुन्ने हो या मदनी मुनिया, मुन्नियों को तो हम बहुत छोटी उम्र के बाद चैनल पर नहीं लाते। अलबत्ता मदनी मुन्नों के लिए कुछ कबाहतें थी। एक प्रॉब्लम ये हो जाता था कि एक तो वो थक बहुत जल्दी जाते थे, दूसरा नॉर्मली मदनी मुन्ने जो है ना वो स्टूडेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, तो ये भी शिकायत आई कि भाई वो बेचारे हिस्सा तो लेते थे लेकिन उनकी पढ़ाई उनकी तालीम में हरज होता था। तो बहुत सारे मशवरों के बाद वैसे देखा जाए तो मदनी मुन्नो सीज़न 1, 2, 3 और 4 ये चारों आप ही के हुए हैं, 5 और 6 बड़ों का हुआ है। अब मैं तो आपको क्या क्या बताऊं कि मुझे बूढ़े मिलते हैं, वो कहते हैं हमारा बूढ़ों का ज़हनी आजमाइश कब होगा। खुसूसी इस्लाम में मिले, वो कहते हैं हमारे खुसूसियों का ज़हनी आजमाइश कब होगा। तो ज़हनी आजमाइश भी हमारे लिए एक ज़हनी आजमाइश बना हुआ है। बहरहाल मदनी मुन्नों का ही है, आप घर बैठ के देखिएगा, अपने घर में ये मुकाबला मदनी मुकाबला सीखिएगा और अपने घर में भी एक मदनी मुकाबला कीजिएगा। अगली कॉल दीजिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ان کے سہیل احمد آباد سے رابعہ تاریہ بول رہی ہوں. پیارے عبدالحبیب انکل، ہمیں بہت 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 خوشی ہوئی ہے کہ سیزن 7 واپس لوٹایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج مدنی منوں اور مدنی منیوں کی کالز بہت آنی ہیں. چلیں جناب اگلی کال دیجیے. جی کالز اور بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں پچھلے سیزن ذہنی آزمائش کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا پچھلے سلسلوں میں. اس کا ایک آپ کو مزید مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی نمناک، تھوڑا تو موقع دے دو. مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے. اب یہ شعر کیسے مکمل کریں گے؟ فقط نمناک سنا ہے. نمناک آنکھ گنبد خضرا کو کیوں ملے، جھک جائے پھر ادب سے وہ لمحہ نصیب ہو. جھک جائے پھر ادب سے وہ لمحہ نصیب ہو. کوئی مجلس سے جن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں انوالو ہے. ام القرآن، ام القرآن کی صورت کو کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے. ام القرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے. جواب یہ بھی درست ہے. محمد طارق اتاری. محمد دانیال رضا اتاری. کہاں تمہیں سن کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، نمناک آنکھیں، تڑپنا، بلکنا، رونا، مسکرانا، ششدر رہ جانا، سسپینس اور تذبذب میں آ جانا، یہ ذہنی آزمائش کے سلسلے کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ جھلکیاں ہیں. کئی جگہوں پر ہم نے یہ سنا کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی. کئی جگہوں پر مجھے ایک بار اسلام بھائی ملے پچھلے دنوں، جرمنی جانا ہوا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا کھانا ٹھنڈا رہ جاتا تھا. ہم کھانا پکا کے بیٹھتے تھے مگر کھانا کھا نہیں سکتے تھے. ایک اسلام بھائی ہمارے ہند کے بہت اچھے ہیں، ذمہ دار ہیں. یہ ذہنی آزمائش میں جو وقفہ آتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. ہم نعت خوانی کرتے ہیں کچھ دیر، تو انہوں نے کال کی اور ناراض ہو کے کال کی. کہتے ہیں بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ہاتھ میں ہی رہ جاتا ہے، منہ کھلا وہ کھلا ہی رہ جاتا ہے، استنجا کرنے جانا ہوتا ہے وہ جا نہیں سکتے، کوئی تو بریک لیا کریں. ہم تو پھر اس کے بعد ہم نے پلان کیا کہ بھائی کچھ بیچ میں ایک نعت پڑھا لی جائے، کچھ بریک لیں، ہم بھی چائے پی لیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی چائے پی لیں. تو الحمدللہ یہ آپ کی محبتیں ہیں. اور مدنی چینل الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ ماشاءاللہ، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کئی بار، یہ کمال ہوتا ہے ان طلباء کا، ان اسلامی بھائیوں کا کہ جو یہ تیاری کر کے آتے ہیں. اتنی خوبصورت ان کی تیاری ہوتی ہے کہ وہ شاندار جواب دیتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ بہت بڑا حصہ ہے ہماری اس مجلس کا جو آپ کو نظر تو نہیں آتی. ہم کوشش کرتے ہیں فائنل میں ان کا دیدار کروائیں. وہ پردے کے پیچھے اسلام بھائی ہوتے ہیں اور وہ دن رات کوشش کر رہے ہوتے ہیں سوال بنانے کی، سیگمنٹس بنانے کی. جیسا کہ آج میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ہمیں مختلف سیگمنٹس بتائیے، مختلف ایسے ہمیں مشورے دیجیے کہ ہم ذہنی آزمائش میں اس طرح کے سوال و جواب کو شامل کریں تاکہ مزید دلچسپی آئے اور مزید خوبصورتی آئے. جی اچھا، اس میں ہم اس سلسلے میں کیا نئی چیز لا رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ اس بار ہم امید ہے کہ بہت سارے سیگمنٹس نئے لائیں گے. پہلے تو جو ہمارا بیسک سیگمنٹس ہوتے ہیں، سمجھائیے، جواب دیجئے سوال کا، اشعار مکمل کیجئے، اس کے ذریعے دو چیزیں ملتی ہیں. فرض علوم سیکھنے کو مل جاتے ہیں، بہت سارے شرعی احکام سیکھنے کو مل جاتے ہیں. اور اگلا شعر مکمل کیجئے کہ اسلامی شاعری، خاص طور پہ کلام، منقبت، نعت شریف، حمد، مناجات، یہ یاد ہونے چاہیے. تو اس بہانے لوگوں کو تک یہ اشعار پہنچتے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی اس کو پڑھتے ہیں. پھر ہم ایک اور سیگمنٹ شامل کریں گے اس بار، انتخاب کیجئے. یہ بالکل نیا سیگمنٹ ہوگا اور انشاءاللہ اس میں کچھ نئے انداز سے اس کو لے
کر آ رہے ہیں. پھر انشاءاللہ سفر ہے مگر اکیلے، مگر اس میں سفر کس طرح کروایا جائے گا وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا طریقہ کچھ فرق ہوگا. سمجھائیے مگر اشاروں سے، بڑا ہی ہمارا خوبصورت سیگمنٹ ہے. مزید مدنی گلدستہ اور اس کے ساتھ جیسے جیسے راؤنڈز بڑھتے جائیں گے اللہ نے چاہا تو ہمارے سیگمنٹس تبدیل بھی ہوتے جائیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمیں جو ہے وہ آئیڈیا دیں کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ سیگمنٹ شامل کریں، کس طریقے سے ہم اپنے اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں. مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ رائے، آپ کی رائے آپ کے مشورے میں درکار ہے. کال بھی آ گئی ہے، کال سنتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں اور میرا نام وحید احمد ہے. تو اس وقت ذہنی آزمائش سیزن 7 کی قرندازی ہو رہی ہے اور الحمدللہ یہ پبلک میں، عوام میں بہت ہی اچھی طریقے سے اور بہت غور و خوض سے دل جمعی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے پیارے رکن شورا حبیب اطاری بھائی بہت پیارے انداز میں اس کو ہر مرتبہ آگے لے کے چلتے ہیں. اور میرا ایک چھوٹا سا مشورہ یا گزارش آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سیزن کو، جو ذہنی آزمائش کے سیزن ہے، ہر سال 2 مرتبہ ہوا کرے، ایک مدنی منوں کا اور اس کے بعد کچھ بریک کر کے 3-4 مہینے کے بریک کر کے پھر بڑوں کا ہوا کرے. اس سے نہ صرف ذوق پیدا ہوگا بلکہ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور اچھا ایک سلسلہ جو عوام چاہتی ہے ان کو بھی اس سلسلے میں اپنے ذہنی قلبی راحت ملتی رہے گی. تو اگر یہ میرے اس چھوٹی سی ریکویسٹ پر غور و خوض کیا جائے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صورت یہی ہے کہ اسے جو ہے وہ ہر عمر کے لوگ پسند کرتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بڑا ہو، اسے دیکھنا پسند کرتا ہے. اصل میں اس میں فائدہ چونکہ علم دین بھی تو حاصل ہو رہا ہوتا ہے نا، ایک وجہ یہ بھی ہوگی. اور دوسرا میں عرض کرتا چلوں کہ بالکل مجھے کئی اس طرح کے مشورے ملے ہیں کہ ہر 3 ماہ ہونا چاہیے، ہر ہفتے ہونا چاہیے. یہ بھی ایک ذہنی آزمائش ہے، لیکن میں تلاش میں ہوں. سچی بات یہ ہے میں تلاش میں ہوں ایک ایسے 1-2 اسلام میں مزید ایسے مل جائیں جو ذہنی آزمائش اچھے انداز میں کریں. ماشاءاللہ ایک سے ایک مدنی چینل میں اسلامی بھائی ہیں، بڑے قابل ہیں. تو انشاءاللہ اگر ایسے 1-2 اسلام میں مزید آ گئے کہ جو ذہنی آزمائش کو لے کر چلنے والے ہوں گے تو اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے سال میں 2-3 بار ہو. میرے لیے تھوڑا سا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے ہے، سفر بھی رہتا ہے، تنظیمی ذمہ داریاں بھی ہیں. ابھی بھی بہت عرصے بعد، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایسا کب ہوا تھا کہ میں 2 ماہ پاکستان میں رہوں گا جو سلسلہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے رہوں بھی، ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے جانا پڑے. تو بہرحال جب اگر جانا پڑا تو کسی نہ کسی کو ذمہ داری دیں گے تاکہ سلسلہ ہوتا رہے. اور انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے گا انشاءاللہ. اور کوشش ہے ایک سے ایک ماشاءاللہ سلسلے اسلام میں نے سنبھال لی ہیں. تو ذہنی آزمائش بھی انشاءاللہ مختلف اسلام میں کریں گے اور سال میں 3-4 بار اللہ چاہا تو ہوا کرے گا. جی چلتے ہیں. اس بار ذہنی آزمائش کے لیے ہم نے اپنے کلام میں بھی کچھ تبدیلی کی ہے. سیٹ بھی تبدیل ہوگا، انداز بھی تبدیل ہوگا. بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہماری جو مجلس ہے ذہنی آزمائش کی، جنہوں نے 6 سیزن اب تک کیے ہیں، وہ مجلس بھی آلموسٹ ہم نے تبدیل کر دی ہے. اور یہ بھی ایک یوں سمجھے کیوں کیا گیا کہ ہم ایک اور بھی تو ایسی ٹیم، ایک اور مجلس بھی تو تیار کریں نا کہ جو ذہنی آزمائش کے پیچھے سارا کام کر سکے. تو ماشاءاللہ نئے اسلامی بھائی ہیں، اس میں آلموسٹ نئے اسلامی بھائی ہیں. اور چونکہ وہ پرانی جو مجلس تھی ان کے ذمہ اور بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں، انہوں نے شاندار کام کیا. تو اب نئی مجلس، نیا انداز، اب نئے ہوسٹ کی تلاش ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 7 کا جو اب نیا کلام ہوگا وہ کیا ہوگا. جی آڈیو کلام سنیں گے ہم انشاءاللہ. العلم
माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई इल्म नूर है और इस नूर को घर घर पहुंचाना ये मदनी चैनल और दावत इस्लामी की कोशिश है। और ये कुरान और सुन्नत के इल्म को फैलाने के लिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी को घर घर पहुंचाने के लिए तहरीक का वजूद हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल भी घर बैठे यही तो काम कर रहा है। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई और चैनल होगा जो 100% इस्लामिक, जिसमें ना कोई म्यूज़िक है, ना कोई बेपर्दा औरत है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, बल्कि हर मिनट, यानी आप 1-2 मिनट के लिए भी मदनी चैनल ऑन करें तो कुछ ना कुछ आप सीख कर ही उठेंगे इंशाअल्लाह। और ज़हनी आजमाइश अल्लाह ने चाहा, अगर आप तवज्जो के साथ, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि एक क्लास की हैसियत से, एक दर्जे की हैसियत से, एक स्कूल की हैसियत से अगर आप इस सिलसिले को देखेंगे, अपने साथ डायरी और कलम लेकर बैठा करेंगे तो अल्लाह ने चाहा रोज़ाना ही बहुत सारे इल्म दीन के ख़जाने जो हैं आप लूट सकेंगे। और कम से कम एक बार पूरे 2 महीने में जो सिलसिले होते रहेंगे, हमारे स्टूडियो में आकर भी ज़रूर शिरकत कीजिएगा। हम आपको दावत देते हैं ताकि यहाँ आकर भी हमारे मुख्तलिफ सवालात के आप जवाबात दे सकें। और मदनी इनामात, जी हाँ, मदनी, वाकई वो मदनी इनामात होंगे इंशाअल्लाह, मदीना मुनव्वरा के इनामात होंगे, उनमें से वो तहाइफ, वो इनामात भी आप ले जा सकेंगे। थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह हमने सलातो सलाम के लिए आलमी मदनी मरकज़ में इंशाअल्लाह कुछ देर बाद जब सलातो सलाम के नज़ारे होंगे तो वहाँ हमने जाना होगा, मगर हम इंतज़ार में हैं आपकी कॉल्स का। जब उसके बाद वहाँ से वापस आएंगे तो हम आपकी कॉल्स को ज़रूर शामिल करेंगे, और ताकि आपके मदनी मशवरे भी हम तक पहुँचें। आप कॉल्स भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, और ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप ईमेल पर भी राब्ता कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस बार हमारी 2 ग्रुप्स होंगे, ग्रुप मक्की, या ग्रुप ना कहें, मक्की इस्लामी भाई होंगे और मदनी इस्लामी भाई होंगे। मक्की इस्लामी भाइयों में 12 टीम्स होंगी और उन 12 टीम्स के अंदर बाकायदा मुकाबले होंगे। कुरानदाजी हो चुकी है, थोड़ी देर बाद आप स्क्रीन पर चार्ट देखेंगे कि मक्की में 12 टीमों के मुकाबले आपस में होंगे तो 6 टीम्स सेलेक्ट होंगी। जब वो 6 टीम सेलेक्ट हो जाएंगी तो फिर अब जो पीछे 6 रह गई हैं उनमें से 3 आएंगी। मुझे अभी एक SMS भी आया कि वो 6 में से 2 कैसे सेलेक्ट करेंगे आप, तो वो ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि 3 टीम्स के दरमियान बाकायदा एक मुकाबला होगा और उन 3 में से कोई एक टीम सेलेक्ट होगी, फिर 3 में से एक मुकाबला होगा, फिर उनमें से कोई एक टीम सेलेक्ट होगी, और इस तरह 6 की जगह वो 8 हो जाएंगी। 8 में से 4 बच जाएंगी और वो 4 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी क्वार्टर फाइनल के लिए। बिल्कुल इसी तरह टीम जो हमारे मदनी इस्लामी भाई हैं उन्हीं में से 12 में से 6, फिर पीछे 6 में से रह जाने वाली में से 2, 8 हो गई तो उनके दरमियान से वो 4 टीमें निकलेंगी और वो 4 क्वालिफाई कर जाएंगी क्वार्टर फाइनल के लिए। क्वार्टर फाइनल में टोटल 8 टीम्स का मुकाबला होगा और उन 8 में से 4 निकलेंगी सेमीफाइनल के लिए और 4 में से 2 निकलेंगी सीजन 7 ज़हनी आजमाइश के फाइनल के लिए। अभी तक जो हमारे जहन है, हमने जो शेड्यूल बनाया है, उम्मीद यह है कि 10 अप्रैल बरोज़ इतवार, यानी गोया ये कहा जा सकता है कि ये ऑलमोस्ट 68 दिन सिलसिला चलेगा, 2 महीने 8 दिन तक ये सिलसिले की तरकीब रहेगी। 10 अप्रैल बरोज़ इतवार ज़हनी आजमाइश सीज़न 7 का फाइनल होगा और इंशाअल्लाह वो भी हम देखेंगे, अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी नेक ख्वाहिशात, आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। अल्लाह हमें हिम्मत भी दे अच्छे इखलास के साथ, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में इखलास बहुत ज़रूरी है। ज़रूर दुआ कीजिएगा हम सब के लिए कि अल्लाह हमें इखलास भी दे। जो मुकाबले में शिरकत भी करे ना, जो टीम्स मुझे सुन रही हैं, जो बाद में आना चाहते हैं, एक नीयत ज़रूर अपने साथ रखिएगा, किसी को हराने के लिए हम नहीं आ रहे, जीत कर अपना नाम रोशन करने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि हम इल्म दीन घर घर पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह करे मेरी और हम सब की ये नीयतें हो जाएं कि हम यहाँ ये दिलचस्पी इसलिए पैदा कर रहे हैं, ये मुकाबला इसलिए कर रहे हैं कि गुनाहों भरे चैनल छोड़कर। मुझे कई ऐसे मैसेजेस मिले, कई ऐसी ईमेल्स मिली, आपको भी मालूम हुआ होगा कि जो फिल्में ड्रामे देखने वाले थे ज़हनी आजमाइश के वक्त को छोड़कर इस चैनल पर आ जाते थे। तो यही तो हमारी कोशिश है कि इस तरह ले आया जाए। कुछ कॉल शामिल करते हैं और फिर सलातो सलाम के लिए चलेंगे। जी, कॉल्स दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आपको सीजन 7 ज़हनी आजमाइश सीजन 7 शुरू करने पर बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप सबको भी मुबारक हो। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख सगियत तार हिंद के शहर सूरत गुजरात से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला ज़हनी आजमाइश 7 को हम मरहबा कहते हैं और बड़ा ही ये प्यारा और मोहतरम सीजन शुरू किया है। खुसूसियात ये है सीजन जितने भी ज़हनी आजमाइश है इनकी कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम सीजन 1 से अब ये सीजन 7 तक ये शुरू हुआ है सिलसिला, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी इनकी आमद मरहबा। और वाकई में इनकी जब आमद सिलसिले में होती है तो सिलसिले में एक रौनक बढ़ जाती है। और हमारे हबीब भाई जिस अंदाज में सिलसिला करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे घर को बहुत पसंद आता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमारे हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी को शादो आबाद रखे, तमाम दावत इस्लामी वालों को शादो आबाद रखे और इस
سیزن سلسلے اور ذہنی آزمائش کی برکت یہ کہ ہمارے علم دین میں اضافہ بڑھتا ہی جاتا ہے، اور ایسے ایسے سوالات جو کبھی ہم نے سنے بھی نہیں وہ ذہنی آزمائش کے ذریعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں اور علم دین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، مرشد پاک کو شاد و آباد رکھے، اور الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کو میرا مولا نظر بد سے بچائے، آمین، اور یہ آمین۔ سلسلے جاری و ساری ہمیشہ رہیں۔ اللہ عز و جل خوب برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہ اس میں وہ نالج ہمیں ملتی ہے کہ میں خود پچھلی دفعہ ٹیم میں رہ چکا ہوں، تو میں نے وہ سوالات دیکھے کہ جو زندگی میں کبھی سنے ہی نہیں تھے۔ اچھا، تب تیاری کے دوران یاد ہو گئے؟ جی جی، تیاری کے دوران یاد ہو گئے، پھر یہاں پر بیٹھنے سے وہ مواد ملتا ہے الحمدللہ کہ جو کبھی سوچا نہیں تھا کہ یار یہ سوال بھی ہے، اس کا یہ جواب ہوگا۔ ماشاءاللہ، فقہی پہلیوں کے ذریعے الحمدللہ۔ کتنی فقہ کی معلومات ہوئی، کتنے اچھا یہ آپ سب کے لیے تو ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی میں بھی تو سوالات کی تیاری تو نہیں کرتا نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ میں بتا دوں یہ جوابات جو ہوتے ہیں مجھے بھی نہیں آ رہے ہوتے، آپ سمجھ رہے ہوں گے یار کتنی ذہانت ہے عبدالحبیب بھائی کے پاس، سارے جواب بتا رہے ہوتے ہیں، مجھے لکھا ہوا ملتا ہے بھائی، تو میں خود یوں سمجھیے آپ تو سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم روزانہ خود بھی سلسلے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کمال مسئلہ پتہ چل گیا، کمال بات پتہ چل گئی، لیکن ایک بات ہے اگر ہم اس کو نوٹ نہیں کریں گے نا تو انجوائمنٹ تو بہت ہوگی، سبحان اللہ مرحبا نعرے بھی لگائیں گے، بڑا مزہ آیا، سیکھا کیا وہ تو پتہ نہیں کیا سیکھا، تو اس کو نوٹ کریں۔ اچھا مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اچھا ایک خوشخبری دے دیتا ہوں کہ سیو کیسے ہوگا، تو سیزن ذہنی آزمائش سیزن 5 کا انشاءاللہ میموری کارڈ ان قریب انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے لانچ ہونے جا رہا ہے، امید ہے کہ ہماری 2 فروری کا جو پہلا سلسلہ ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ اس کی خوشخبری مدنی چینل کے ناظرین کو دے دیں گے۔ یہ ہمارے یعنی ویب سائٹ پر بھی آ جائے گا فری آف چارج ڈاؤن لوڈ کے لیے، اور آپ کے موبائل میں بھی آ جائے گا، تو اب آپ گھر بیٹھے پورا ذہنی آزمائش دیکھتے رہیں، جو کہتے ہیں نا ذہنی آزمائش ختم ہو گیا تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، تو اب ذہنی آزمائش آپ کے ساتھ ہوگا، کنٹینیو رہے گا، کنٹینیو دیکھتے رہیے گا اس کو، اور اللہ کرے میری مجلس تھوڑا اور کام کر لے تو ہم اینڈ آف ذہنی آزمائش سیزن 7 سیزن 6 کا میموری کارڈ بھی آپ کو دے دیں، تو ایٹ لیسٹ 2 میموری کارڈ آپ کو مل جائیں گے، اور اگلے پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہے سیزن 7 تک اچھا اس میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کچھ سوالات کیے جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہر روز ہی مدنی چینل کے ناظرین سے سوالات ہوں گے، اور پھر اس پر انشاءاللہ قرآن دازی کے ذریعے انہیں انعامات تو پھر مدنی چینل کے ناظرین اپنی تیاری کہاں سے کریں؟ کوئی مدنی مذاکرہ وغیرہ دیکھنے کی دعوت اگر آپ کی طرف سے ہو جائے؟ اب جب مدنی چینل کے ناظرین سے بہت اچھا آپ نے اس کا طریقہ بتایا، مدنی مذاکرے دیکھیں تو مدنی مذاکروں میں اتنی معلومات مل جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ نے چاہا تو جوابات آپ دے سکیں گے۔ اب ہم کوئی مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں، ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ معاملہ کچھ قریب آیا ہے مگر یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے اب سوال کی باری ہے، آپ تیار ہیں؟ سب سے پہلے مونچھیں کٹوانے والے انسان کا نام بتائیں۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جواب بالکل درست ہے۔ آج کے اس مقابلے میں 1 نمبر سے فاتح قرار پا رہے ہیں ہمارے سردار آباد کے طلباء۔ میں ایک عجیب فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، یہ فتاوی رضویہ اس دوسرے نمبر والوں کو نہیں، یہ پہلے نمبر آنے والوں کو ملے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوران سلسلہ ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ دونوں طلباء کو عمرے کے ٹکٹ پیش کیے جائیں گے۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ ذہنی آزمائش ان سیزنز کے درمیان واقعی کئی بار ایسے مواقع آئے میٹھے اسلامی بھائیوں جس میں کہتے ہیں نا سانس ہماری بھی رک گئی تھی کہ اس مقابلے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ فائنل کے دوران بھی آخری سوال پر، وہ بھی بیل کے اوپر، وہ بھی ریپلے پہ جا کر فیصلہ ہونا۔ سیزن 7 کے آپ نے سیزن 6 کے دونوں سیمی فائنل آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آخری سوال کے جواب نے فیصلہ کیا کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ ونر، اتنا کلوز میچز ہونا، اور یہ جو خاص طور پہ سیزن 4 کے فائنل کے مناظر آپ نے دیکھے، یادگار ترین فائنل تھا، باب المدینہ اور سردار آباد کا مقابلہ تھا، ہوتے 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 یہاں تک بات پہنچ گئی کہ آخری سوال پر دونوں ٹیمیں برابر ہو گئیں۔ اللہ اللہ۔ اب ہوا یہ کہ مجھے دوران سلسلہ کال آ گئی تھی، میسج آ گیا تھا کہ جو بھی ٹیم ہار جائے اس کو بھی مدنی شریف بھیج دیجیے گا۔ میں نے اس وقت اعلان نہیں کیا، اس کو تھوڑا سا ہم کنفرم بھی کرتے ہیں نا، بعض اوقات اعلان لوگ کر دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ بعد میں پیسے آئے نہ آئیں، تو تھوڑا سا ریکنفرم کرنے میں بھی ڈال دیا تھا۔ مگر اس دوران فائنل جب سوال برابر ہو گئے تو قاری سلیم صاحب ہمارے رکن شورا نے ہمیں کال کیا اور بتایا کہ ایک سوال کا جواب
جو سردار آباد والوں نے غالباً صحیح دیا تھا، مدنی چینل کی مجلس سے غلطی کی بنا پر اس کو غلط قرار دے دیا گیا. ہم نے سٹاپ کیا، اس کو ری پلے میں لے گئے، اس کو کراس چیک کیا اور یہ طے ہوا کہ جناب سردار آباد والے جیت گئے ہیں. تو اب باب المدینہ والے سارے رونے لگے. اب مدنی منع بھی تھے، ان پر بڑی دقت طاری ہو گئی. پھر جب ان کو یہ خوشخبری ملی کہ آپ کا بھی مدنی شریف کا ٹکٹ آ گیا تو وہ منظر آپ نے دیکھے، کتنی دیر تک یہ منچ پر رونا آنسو بہتے رہے. اور ماشاءاللہ یہ سارے طلباء آلموسٹ مدنی شریف جا چکے ہیں. ذہنی آزمائش سلسلے کی بھی ایک برکت ہے. ویسے اصل بات تو بلاوے کی ہے، ویسے اصل بات تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کی ہے، اور جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس سلسلے میں بہت سارے طریقوں سے حصہ ملا سکتے ہیں. جی ہاں، پہلا حصہ تو یہ کہ آپ خود ٹیم کا حصہ بن جائیں اگر سلیکٹ ہو جاتے ہیں. نہیں ہو سکتے، سلیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ feedback@madanichannel.tv اور واٹس ایپ پہ اپنے قوائف بھیجیں. جن شہروں کا ہم نے اعلان کیا ان شہروں کے نگرانوں سے جلدی جلدی رابطہ کر لیں. اگلے 2-3 دن میں ہی ہم نے ٹیم فائنل کرنی ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ پھر نصاب بھی تو دینا ہے نا، پھر اسلامی بھائیوں کو بتانا بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا تیاری کرنی ہے، اس نصاب پر تیاری بھی کرنی ہوگی. تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے، مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے. آپ کالز کرتے رہیے گا کیونکہ جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کی کال سلسلے میں شامل کریں گے، آپ کے مدنی مشورے سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے، آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صلاۃ و سلام کے خوبصورت مناظر آئیے دیکھتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.
لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق تاجدار حرم اے شہنشاہی تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہی تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہن کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں کہ آمد میں مولا کہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں کہ آمد میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہی دور رہ کر نادم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماں اے مبین دور رہ کر نادم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماں اے مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہن پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اور قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اور قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اور قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہے
دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم شہر یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا کعبے گرا سے سر اٹھا یا الہی جب رضا کعبے گرا سے سر اٹھا ساتھ ہو اللہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں جمعے کا یہ معمول ہے اہل سنت و جماعت کا. پوری دنیا میں عاشقان رسول جمعہ کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور اب ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے، جمعہ مبارک کی برکتیں لوٹی جا رہی ہیں. بہرحال ذہنی آزمائش سیزن 7 کی قرآن اندازی ہو چکی ہے اور کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے وہ بھی آپ نے سن لیا ہے. اب آئیے فائنل آپ کو بتا بھی دیتے ہیں اور دکھا بھی دیتے ہیں. 2 گروپس ہوں گے، 2 طرح کے اسلامی بھائی ہوں گے، مکی اسلامی بھائی اور مدنی اسلامی بھائی. پہلا مقابلہ جو 2 فروری کو ہونے جا رہا ہے وہ ہوگا میرپور کشمیر بمقابلہ زمزم نگر حیدرآباد. سبحان اللہ، ذہنی آزمائش مکی اسلامی بھائیوں کا پہلا مقابلہ ہوگا زمزم نگر حیدرآباد کا میرپور کشمیر سے. دوسرا مقابلہ ہونے جا رہا ہے مرکز الاولیاء لاہور بمقابلہ ضیا کوٹ سیال کوٹ. سبحان اللہ، داتا صاحب کے مبارک شہر کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، داتا صاحب کے مبارک روزے کی تصویر دیکھ رہے ہیں. مرکز الاولیاء لاہور بمقابلہ ضیا کوٹ سیال کوٹ. اگلا مقابلہ ہوگا اسلام آباد بمقابلہ بھاولپور.
جی اسلام آباد مکی بمقابلہ بھاولپور مکی. چوتھا مقابلہ ہوگا سرگودا گلزار طیبہ بمقابلہ باب المدینہ کراچی. سبحان اللہ. باب المدینہ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کی آپ مبارک تصویر دیکھ رہے ہیں. آگے چلیں گے. پانچواں مقابلہ ہوگا بلوچستان بمقابلہ سردار آباد. ڈیرہ اللہ یار بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کا مقابلہ ہوگا. سردار آباد میں مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار اور ان سے ملک مسجد کی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. اور چھٹا مقابلہ ہونے جا رہا ہے مکی اسلامی بھائیوں کا مدینۃ الاولیاء ملتان بمقابلہ سکھر. مدینۃ الاولیاء ملتان بمقابلہ سکھر مکی. یہ 6 مقابلے ہوں گے اور ان 6 مقابلوں کے ذریعے مقابلہ آگے بڑھے گا. پھر 6 میں سے 12 مقابلوں میں سے 6 ٹیمز آگے جائیں گی. 12 ٹیموں میں سے 6 ٹیمیں آگے جائیں گی. جو پیچھے 6 رہ گئی ہیں ان میں سے 2 مزید انہیں جوائن کریں گی. 8 ہو جائیں گی اور 8 کے بعد 4 آگے کوالیفائی کریں گی کوارٹر فائنل کے لیے. اس طرح ذہنی آزمائش سیزن 7 چلتا رہے گا. 2 فروری سے لے کر 10 اپریل کو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائنل ہوگا. اب چلتے ہیں مدنی جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان میں پہلا مقابلہ ہوگا مدینۃ الاولیاء ملتان بمقابلہ حیدرآباد. زمزم نگر حیدرآباد یہ پہلا مقابلہ ہوگا. یعنی یہ مزے کی بات ہے کہ ٹیم مکی کا پہلا مقابلہ بھی حیدرآباد کرے گی اور ٹیم مدنی کا پہلا مقابلہ بھی زمزم نگر حیدرآباد. سبحان اللہ. مرکز حیدرآباد والے سٹارٹر ہو گئے بھائی ماشاءاللہ. پھر مرکز الاولیاء لاہور بمقابلہ سرگودا گلزار طیبہ. دوسرا مقابلہ مرکز الاولیاء لاہور بمقابلہ گلزار طیبہ سرگودا. اگلا مقابلہ ہوگا فیصل آباد بمقابلہ سردار آباد. اسلام آباد بمقابلہ فیصل آباد. اسلام آباد بمقابلہ سردار آباد فیصل آباد. یہ مدنی اسلامی بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد مقابلہ ہوگا کشمیر میرپور کشمیر بمقابلہ, اب یہ پورے کشمیر کے اسلامی امید اس میں شامل ہو جائیں گے, بمقابلہ بھاولپور. میرپور کشمیر بمقابلہ بھاولپور یہ مقابلہ ہوگا. پانچواں مقابلہ باب المدینہ کراچی بمقابلہ ضیا کوٹ سیال کوٹ مدنی. مدینۃ المرشد اور آگے دادا مرشد جو ہمارے ہیں ان کے شہر کا آپس میں مقابلہ ہو گیا ہے. اور پھر اگلا آخری مقابلہ مدنی اسلامی بھائیوں کا سکھر بمقابلہ پشاور. جی ہمارے خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ تو پشاور کا مقابلہ خیبر پختونخوا سے آنے والی ٹیم کا مقابلہ سکھر مدنی سے ہوگا. کوشش ہے کہ زیادہ تر پاکستان کے مختلف حصوں کو کور کیا جائے. بہت ممکن ہے کہ بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کو بھی کسی طریقے سے ہم شامل کریں. اگر ایسا ہوا تو وہ اس کے بعد طے کر لیا جائے گا. آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبدالقادر عطاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 انشاءاللہ ایک بار پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے. تو اس پر میں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو اور خاص طور پہ حاجی عبدالحبیب عطاری کو مبارکباد دیتا ہوں. حاجی صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں بھی کبھی ذہنی آزمائش میں حصہ لوں. تو آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی میرے بارے میں کچھ کریں اور دعا بھی ضرور فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بالکل دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے آپ ذہنی آزمائش میں مقابلے میں حصہ بھی لیں اور فائنل بھی جیت جائیں. لیکن آپ کون ہیں اور آپ کہاں ہیں اس کے لیے تو آپ کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا اور وہ کرنے کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا. رابطہ کرنے کے بعد سلیکٹ ہونا پڑے گا. سلیکٹ ہونے کے بعد تیاری کرنی پڑے گی اور پھر حصہ لینا پڑے گا. تو منزل تھوڑی سی دور ہے مگر چلنا ضرور ہے. رابطہ کیجئے. کیا معلوم آپ اسی سیزن 7 میں ہمارے ساتھ ہو جائیں. اگلی جی فیڈ بیک کا ای میل ایڈریس آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس پہ رابطہ کیجئے. ایک اور کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد جنید رضا عطاری ہند کے شہر اندور سے. حضور عرض یہ تھی کہ جب بیرون شہر کی ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں تو کچھ اس طریقے سے بھی ہو کہ بیرون ملک کی اسلامی بھی ٹیمیں ہوں. اگر یہ مشورہ آپ کو بہتر لگے تو ترکیب بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل بیرون ملک کی ٹیمز کو ہم مرحبا کہتے ہیں, لیکن ہم نے غور کیا پچھلے بار سیزن 6 میں ہم نے بیرون ملک کی ٹیموں کو انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ کیا تھا اور آپ نے دیکھا تھا 6-7 ملکوں کی 5-6 ملکوں کی ٹیمز تھیں, مگر ٹیکنیکلی اتنا خوبصورتی نہیں آ سکی. اگر بیرون ملک کے اسلامی بھائی 63 دن کے کورس کی نیت سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ غور کریں گے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ رابطہ کیجئے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صاحب عطاری ہے. میں ہند کے شہر مبارک پور سے بول رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کی پیاری پیاری آواز میں تلاوت قرآن مجید سن کر دل بہت خوش ہوا. عبدالحبیب بھائی آپ سے
मेरा मन्नी मशवरा है कि तलाश कीजिए सेगमेंट इसमें भी होना चाहिए। हम तो ज़हनी आजमाइश में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मुझे भी मदीने की हाजिरी का शरफ मिल जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आपको, आपके घर वालों को बार बार मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी अता फरमाए और हमारी मदीना पाक में मुलाकात हो जाए। तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। चलें अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बम्बई हिंद। ज़हनी आजमाइश ब्यूटीफुल सिलसिला माशाअल्लाह। इस्लामिक नॉलेज बहुत बढ़ती है। अब्दुल हबीब भाई, आप जिस तरह से अपने सिलसिलों को होस्ट करते हैं लाजवाब होते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। अल्लाह मदनी चैनल को नजर बद से बचाए और ता क़यामत ये चैनल धूम मचाता रहे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह, आपकी दुआओं का, आपकी अप्रिसिएशन का अल्लाह करीम हम सबको इखलास के साथ ये सिलसिला करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन इंतज़ार कीजिए, वक्त अब करीब आ रहा है। 2 फरवरी से इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश सीज़न 7 हम शुरू करने जा रहे हैं। रब्बे करीम नेकियां कमाने की नीयतों के साथ, इखलास के साथ हमें ये सिलसिला करने की तौफीक अता फरमाए और जितने इस्लामी भाई इसमें शामिल हों उन्हें भी अच्छी नीयतों के साथ शामिल होना नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह 2 फरवरी को पहला ज़हनी आजमाइश बराह रास्त रहकर रात 10 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।